بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنت میں سب کچھ ہوگا لیکن یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنت کے بارے میں کہ جنت کیا ہے، جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنت میں کیا کیا ملے گا، اور اس کے علاوہ ایسی کون سی 5 چیزیں ہوں گی جو جنت میں نہیں ہوں گی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جنت ایک ایسا مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملنے والے گھر کو جنت کہنے کے مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جنت میں باغات ہیں۔ نمبر 2، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عالم غیب میں سے ہے۔ جنت برحق ہے جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے معنی گڑے، مثلاً ثواب کے معنی، اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے، اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جنتی افراد کی 3 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1، قصبی، وہبی، عطائی۔ قصبی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، وہبی، وہ جو کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے جیسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ اور نمبر 3، عطائی، جنتی وہ مخلوق ہوں گے جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے: حضرت علی بن ابی طالب، حضرت مقدار، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7ویں آسمان اور 7ویں زمین کے کاغذ کی پیری بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنی وہ ہو اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزل کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ ہے جسے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں۔ اس کے اوپر عرش ہے، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور اور حوریں اپنی آواز بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے نہ کبھی سنی ہوگی، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت کا جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے، اسی کا نام جنت ہے۔
اسی وجہ سے ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جنت ملے، کیونکہ جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کو ہم نے نہ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم نے کبھی کانوں سے سنا ہے، اور نہ ہی کبھی ہم نے ان نعمتوں کا گمان کیا ہے۔ مگر ہاں، جنہوں نے اللہ کے کرم سے اپنی دنیا میں ہی جنت کو دیکھا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اور جنت میں کتنا آرام ہوگا۔ ناظرین، جنت میں ہر قسم کی راحت اور سکون پہنچانے والا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندنی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ پر ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میوے کے گھنے شاداب اور سائے دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتی اور جگمگاتی ہوئی سونے، چاندنی اور موتی و جواہرات کے زیورات موجود ہیں۔ اونچے اونچے تخت ہیں جن جن پر غلیچے اور چاندیاں بچھی ہوئی ہیں، اور عیش و عشرت کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ جنت کی اگر کوئی ایک عورت اس زمین کی طرف دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ روشن ہو جائے، چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور پوری دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے۔ یعنی کہ جنت کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں، اور اس کے علاوہ خدمت کے لیے ہر طرف خوبصورت خوبصورت باندیاں حاضر ہوں گی۔ جنت کا ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز اس دنیا میں آ جائے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرف سجاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی کہ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اگر جنتی کسی چڑیا کا گوشت کھانا چاہیں گے تو فوراً اسی وقت چڑیا کا بنا ہوا گوشت اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی پانی پینا چاہے گا تو فوراً پانی کا پیالہ اس کے پاس آ جائے گا۔ ضرورت سے ایک بوند کم ہوگی اور نہ ہی ایک بوند زیادہ ہوگی۔ جنتی کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ ان خادموں کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا، اور ہر پیالے میں نئی نئی نعمتیں ہوں گی۔ جنتی جتنا کھاتا جائے گا ان چیزوں کی لذت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 گنا مزہ ہوگی۔ ہر ایک مزہ الگ الگ ہوگا، اور جنتی ان سب کو ایک ساتھ محسوس کرے گا۔ جنتیوں کے نہ کبھی کپڑے میلے ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کی جوانی ڈھلے گی۔ جنتیوں میں ہر ایک شخص کو کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی، جو کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ وہ جتنی زیادہ رخسار میں دیکھے گا تو اسے آئینے سے بھی زیادہ صاف اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اس کے رخسار پر معمولی موتی ہوگا، مگر اس موتی میں اتنی زیادہ چمک ہوگی کہ اس سے آسمان سے زمین تک سب روشن ہو جائے گا۔ اگر جنت کا کپڑا اس دنیا میں پہن لیا جائے تو دیکھنے والے سب بے ہوش ہو جائیں۔ جنت کی حوروں میں اتنی مٹھاس ہوگی کہ اگر کوئی حور 7 سمندر میں بھی تھوک دے تو سارے سمندر اس کے تھوک سے شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جنت میں ایک اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر اس کے سائے میں کوئی 100 برس تک بھی گھوڑے کی طرح تیز چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے والے گھوڑے سے 70 سال کا راستہ ہوگا۔ جنت میں طرح طرح کے صاف ستھرے اور ایسے ایسے محل ہوں گے کہ اندر کی چیزیں باہر سے بھی اور باہر کی چیزوں کو اندر سے دکھائی دیں گی۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہوں گی، زمین زعفران کی بنی ہوگی اور کنکریاں موتیوں کی ہوں گی۔ جنت میں ایک خیمہ ہوگا جس کی اونچائی 7 میل کی ہوگی۔ جنت میں پانی، دودھ، شہد کی 4 ندیاں ہیں، ان سے نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مکان کے پاس سے بہہ رہی ہوں گی۔ تو ناظرین، اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، مگر جنت میں یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جنت میں موت نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے،
اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی، یعنی کہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں ہی رہے گا، اس کو وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جنت میں نجاست نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے سب کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چوندویں کا چاند روشن ہوتا ہے، نہ اس میں کسی کو تھوک آئے گا، نہ اس کے ناک سے کوئی گندگی آئے گی، اور نہ ہی کوئی پیشاب یا پخانہ کرے گا، یعنی کہ اہل جنت خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ کوئی تھوکے گا اور نہ ہی ان کے ناک بہیں گے، بس صرف ایک ڈکار آئے گی اور وہ ڈکار مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور پسینہ بہے گا اور کھانا پینا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سبھی کو 35 سال کی کڑیل جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاب بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل کیا جائے گا کہ ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، وہ سرمئی آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 35 سال کے کڑیل جوان ہوں گے۔ ہر آدمی کی خوراک 100 آدمیوں کی ہوگی اور ہر ایک کو 100 بیویاں رکھنے کی طاقت دی جائے گی۔ نمبر 4، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ حضرت ذہبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت جانے والے سوئیں گے؟ کیا ان کو نیند آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کبھی بھی نہیں سوئیں گے، یعنی کہ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ کسی کو بڑھاپا آئے گا، بس تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ نمبر 5، جنت میں حسد نہ ہوگا۔ یہ بات بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حسد اور بغض کو ان کے سینوں سے نکال پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر آیات نمبر 47 میں ارشاد فرمایا ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشیں اور کینہ ہوگی ان سب کو ہم نکال پھینکیں گے۔ یہاں پر سب بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ہر وقت ان کی زبان سے تسبیح و تکبیر بنا کسی ارادے کے اور بنا کسی محنت کے، جس طرح سانسیں چلتی ہیں اسی طرح سے ان کی زبانوں سے اللہ کی تسبیح جاری رہے گی۔ اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، مگر یہ 5 چیزیں جنت میں موجود نہیں ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو اس کے نیک کاموں کے حساب سے مرتبہ ملے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو 1 ہفتے کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔